آپ کے جو خطبات ہیں ان میں ایک دوسرا جو موضوع ہے وہ غرور و تکبر سے بچنا، اس پہ بہت زور دیا آپ نے کہ غرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غرور جو ہے اس نے شیطان کو بھی رسوا کر دیا تھا اور راندہ درگاہ کر دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کہ ہر بندے کو خود سے بہتر سمجھیں۔ اب کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہر بندے کو کیسے خود سے بہتر سمجھیں؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ دیا جو کہ سمجھ میں آتا ہے، آپ توجہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم سے چھوٹے ہیں ان کا ادب کرو اور ان کی عزت دل میں رکھو، اپنے سے بہتر سمجھو، اس لیے کہ عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کے گناہ کم ہیں، اور ہے بھی واقعی ایسے، ان کے گناہ کیا ہیں؟ کم ہے۔ تو اپنے سے چھوٹے جو عمر کے ہیں، بچے ہیں، ان کا بھی ادب کرو، ان کو بہتر سمجھو۔ کیوں؟ کہ عمر کم ہونے کی وجہ سے ان کے گناہ کم ہیں۔ اور فرمایا جو تم سے عمر میں بڑے ہیں ان کا ادب کرو، عزت کرو، اس لیے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ نیکیاں زیادہ کر چکے ہیں، تو ان کی عزت کرو۔ مطلب مقصود اور حاصل یہ ہے کہ جو غرور و تکبر ہے جس نے شیطان کو مردود بنا دیا تھا، اس غرور سے بندہ جو ہے بچ کے رہے، کیونکہ حدیث پاک میں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور و تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ رائی ایک بالکل حقیر سا دانہ ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا، فرمایا اتنا بھی اگر کسی دل میں غرور ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور غرور کی بڑی بڑی قسمیں ہیں، جیسے دولت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح طاقت کا غرور ہوتا ہے، عہدے کا غرور ہوتا ہے، حسن کا غرور ہوتا ہے، علم کا غرور ہوتا ہے، عبادت کا غرور ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا عابد و زاہد ہوں۔ تو یہ سب غرور ہلاک کر دینے والے ہیں، اور ان سے چھٹکارا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک نے اپنے متوسلین اور اپنے مریدین اور اپنے تلامذہ کی تربیت اس انداز میں فرمائی کہ فرمایا کہ غرور و تکبر دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی تربیت فرمائی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس فتح کیا تو آدھی فوج جو ہے اس میں جو شاگرد اور مرید تھے وہ حضور غوث پاک کے تھے یا امام غزالی کے شاگرد تھے۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ صوفیہ صرف حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، اس نظریے کو حضور غوث پاک نے غلط ثابت کیا کہ آپ کے تلامذہ، آپ کے مریدین جس میں ابن قدامہ حنبلی وہ آگے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مشیر اور وزیر کی حیثیت سے، تو بیت المقدس کو فتح کرنے کی سعادت یہ غوث پاک کے مریدین پر مشتمل جو لشکر تھا اور جس کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی فرما رہے تھے، اس کو یہ شرف ملا۔ اسی طرح تاتاریوں کا جو فتنہ ہے وہ اگر سرد ہوا تو وہ بھی حضور غوث پاک کے ایک مرید تھے، وہ تگودار خان ہلاکو خان کا بیٹا تھا، اس کے پاس گئے دعوت کی نیت سے کہ اسلام کی دعوت دیں گے، تو اس نے ایک طنز کے طور پہ کہا کہ صوفی صاحب آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ یعنی کہ وہ جاہل اجڑ قسم کے لوگ تھے نا، تاتاری کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ جس نے بندے زیادہ قتل کیے اس کا مینار بڑا ہوتا تھا کھوپڑیوں کا۔ تو اس نے یہ بڑی جاہلانہ سی بات کی کہ تم جو داڑھی رکھی ہوئی ہے تم نے، اور یاد رکھیں کہ داڑھی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آج کل کئی مسلمان جو ہیں وہ بھی داڑھی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، داڑھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ رکھنا اللہ تعالیٰ توفیق دے سارے رکھیں، لیکن اگر نہیں رکھی کم از کم مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کم از کم مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو میں نے ضمناً بات عرض کی، تو انہوں نے بجائے غصے میں آنے کے ایک بڑا عارفانہ جملہ کہا، اور کہا بزرگوں نے کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں تو پھر میری داڑھی تمہارے کتے کی دم سے اچھی ہے، لیکن اگر میں رب کا نافرمان ہوں تو پھر میں اس کتے سے بھی گیا گزرا ہوں، کیونکہ رب کی نعمتیں کھا کر بھی اگر اس کی فرما برداری نہیں کی تو پھر میں حیوان سے بھی بدتر ہوں۔ جب یہ جملہ سنا تو اس کے دل پہ چوٹ ہو گئی کہ ہے میں نے تو مذاق کیا تھا، لیکن اس نے تو بڑی زبردست بات کی ہے کہ رب کا فرما بردار ہوگا تو وہ بہتر ہے، رب کا فرما بردار نہیں تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ بات دل پہ چوٹ کر کے میرے پاس ہی رہے، اور وہ ایسی حکمت والی باتیں سنتا رہا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں سارا لشکر بھی مسلمان ہو گیا۔ علامہ اقبال نے اس
کرامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہ تاتاری جنہوں نے بغداد کو تاخت و تاراج کر دیا تھا اور جو مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کر چکے تھے، آخر کو وہ مسلمانوں کے اسلام کے سپاہی کیسے بن گئے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی حضور غوث پاک کے ذکر کی برکت سے ایسے کوئی پاسبان عطا فرمائے جو بیت المقدس کی حفاظت کرے اور مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کو اسرائیل کے پنجہ استبداد سے رہائی دلانے میں کامیاب ہو جائیں۔ سب کہیں آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔